حجاز کی عمارت۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 13 سال کی عمر پائی اور تا 137 اس کو لکھ دو، 137 سال کی اس عمر کو لکھ پائی، دو. ہاں 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادگان نابت پھر کیدار یا قیدار تھے۔ نابت کے کیدار بعد یہ انہیں دونوں ان کے منتقل بیٹھے ہوئے۔ تھے، اس کو بھی انڈر لائن کر دو. چلو ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عامر جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک اچھا ایک انہیں منٹ، ان کے پھر نہ ہاتھ میں ایک ان کے بعد اب غور سے سنو. پہلے کعبہ کے متولی کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے بعد نابت یا خیدار یا نابت یہ متولی رہے. پھر نابت یا خیدار کے بعد وہ جو متولی کی جو تھی نا وہ کعبۃ اللہ کی، وہ کس کی طرف منسوب ہوئی؟ بنو جرہم کی طرف. بنو کی طرف، ہاں بنو یعنی جرہم کی طرف۔ ہاں یہ بنو جرہم قبیلہ ہے. ٹھیک ہے نا. چلو یہ مکہ یہ یمن کے تھے. چلو حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے. پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذاتی عرق میں عربوں سے جو مار کا آرائی کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ اچھا تھا۔ ایک منٹ، پھر ایک منٹ. بخت نصر آپ کو پتہ ہوگا نا، وہ بخت نصر نے جب یہودیوں پر وغیرہ پر جو حملہ کیا تھا، بہت زیادہ قتل عام کیا تھا اور تورات کے نسخوں کو جلا بھی دیا تھا، یاد ہے؟ تو یہ وہ بخت نصر ہے. چلو جی پھر بخت نصر نے جب 587 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیاہ ایک نے منٹ وہ عدنان کے بیٹے ایک منٹ. کل میں نے بتا بھی دیا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت اس عدنان تک 21 پشتی پر مشتمل ہے، اور عدنان سے پھر ابراہیم علیہ السلام تک 40 پشتے ہیں. کتنی؟ 40 ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے، لکھ لیے، اہم سوال ہے. چلو وہ عدنان کے بیٹے معد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور معد جو ہے وہ مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بن جلحمہ ملا۔ معد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے وطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی اور انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دوریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی ان حرکتوں پر کڑھتے اور بھڑکتے رہے۔ اسی لیے جب بنو خزاعہ نے مرت زہران میں چڑھائی کیا اور دیکھا کہ عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ہاں، عامر محمد بن حارث اسحاق. بن ایک منٹ. محمد بن اسحاق تاریخ کی سب سے پہلی کتاب، یہ محمد بن اسحاق کی کتاب جو ہے نا، یہ تقریباً ابھی تو ناپید ہو چکی ہے، لیکن ان کی اقتباسات اور زیادہ تر حصہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ تاریخ کی سب سے پہلی کتاب عبد الملک بن حشام، سیرت ابن حشام نام آپ نے سنا ہوگا، جس کتاب کا نام ہے السیرۃ النبویہ. یہ سیرت پر پہلی کتاب ہے جو ابن حشام کے نام سے منسوب ہے. ابن حشام کا اپنا نام عبد الملک تھا اور باپ کا نام حشام تھا، تو ابن حشام کے نام سے مشہور ہے. اور اس میں جو اقتباسات وغیرہ ہے نا وہ سیرت ابن اسحاق سے لی گئی ہے، لیکن سیرت ابن اسحاق جو ہے نا وہ ابھی ناپید ہے، وہ ابھی نہیں مل رہا. تو یہ آپ کو ہونا چاہیے کہ سیرت پر سب سے پہلی کتاب سیرت ابن حشام کی ہے. ٹھیک ہے نا. چلو خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلہ بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے پر بڑا قلق تھا۔
چنانچہ عمر مذکور نے اسی سلسلے میں یہ اشعار کہے تھے۔ اچھا نیچے آ جا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ، یہ اشعار چھوڑ دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک ایک رہا اور ان منٹ کی صبر حکمرانی لگ بھگ صبر 2000 صبر برس تک صبر رہی۔ یہ امپورٹنٹ سوال ہے، یہاں پر یہ لکھ دے کہ کعبہ کے متولی بنو جرہم 2000 سال تک رہے۔ کتنے سال؟ 2000 سال، یہ آپ لکھ لے۔ اور اس کے بعد بنو جرہم کے بعد جب وہ ان پر قبضہ کیا تھا بنو خزاعہ نے، تو بنو خزاعہ نے تقریباً 300 سال، یہ بھی لکھ لو، 300 سال حکومت کی متولی رہیں، کس کی؟ کعبۃ اللہ کی۔ پھر بنو خزاعہ سے آگے یہ منتقل ہوا تھا قصی بن کلاب کی طرف، ٹھیک ہے؟ چلو بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزری قبائل کے حصے میں آئے: حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر 13 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، مینا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا، پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور مینا سے ادھر روانگی آ کا جائے، ارادہ کرتے تو ادھر صبح کے نیچے وقت صفحہ نمبر 50 پہ آپ دیکھیں جو لکھا ہوا ہے قصا کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ یہ سوری، یہ جو یہ نہیں صحیح کے نہیں نہیں متعلق ایک منٹ بتایا جاتا ہے کہ ایک منٹ، یہ 50 نمبر صفحہ پہ یہ جو لکھا ہے نا 2 اور 3، یہ 3 سے آپ نیچے دیکھیں مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برق، یہ وہ سوال ہے۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار اس کوئی کو لکھ 300 لو، برس تک قائم رہا چلو اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد اور اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہی جو خانہ بدوش تھی۔ ان کی الگ الگ تولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی خلیل بن حدیثہ ہاں یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ ایک منٹ حلیل بن حبشیہ، اس کی بیٹی سے پیرو قصی بن کلاب نے کیا شادی کیا تھا اور اس بیٹی کا نام تھا حبی، اس کی بیٹی کا نام تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈر لائن کر دو۔ چلو یہ پھر میں سوالات سے پوچھوں گا۔ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، حلیل نے منظور کر لی اور شادی کر لی اور اس کے بعد جب حلیل کا انتقال